بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ مہرالنساء کو دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ یہ وہی ہیں میری پیاری دوست اور کلاس فیلو۔ ہم ایک ہی محلے میں رہا کرتے تھے، میٹرک تک ایک سکول میں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد مہرو کی شادی ہو گئی اور ہم جدا ہو گئے۔ آج 8 برس کے بعد اسے دیکھ کر میرے دل پر بجلی سی گر گئی۔ کیا یہ وہی بچپن کی میری ساتھی تھی جس کے حسن کے چرچے زمانے بھر میں ہوا کرتے تھے؟ سبز گہری آنکھوں والی یہ حسینہ، گلاب کے پھول کی طرح شاداب اور لمبی سیاہ زلفوں کی مالک جس کو خدا نے فرصت سے بنایا تھا۔ مجھے یاد ہے اسکول کی لڑکیاں اسے مڑ مڑ کر دیکھا کرتی تھی۔ جب ہم رکشے پر چھٹی کے بعد اسکول سے گھر لوٹتے، لڑکوں کی ٹولیاں پیچھے لگ جاتی۔ میں کہتی، مہرو خدارا نقاب ڈال کر بیٹھو، بے شرم، دیکھو تو یہ کیسے تم کو تکتے ہیں۔ تبھی وہ اترا جاتی، اللہ نے جب حسن دیا ہے تو اسے چھپا کر کیسے رکھوں، میرا نقاب میں دم گھٹتا ہے۔ اس کے نخرے دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ یہ غریب گھرانے کی عام سی لڑکی ہے جس کے یہاں ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہ تھا تو دوسرا وقت بھوکے سونا پڑتا تھا۔ مہرو کے عجب مزاج تھے، ان خیالوں میں بھی وہ اونچے خواب دیکھتی اور کسی ڈاکٹر، انجینئر یا پھر رئیس زادے کے سپنوں میں کھوئی رہتی تھی۔ وہ کہتی تھی، میں غریب ضرور ہوں لیکن قسمت پلٹتے دیر نہیں لگتی، تم دیکھ لینا، ایک دن ضرور کوئی شہزادہ آئے گا اور مجھے غربت سے نکال کر دولت کی دنیا میں لے جائے گا۔ میٹرک کے امتحانات ہو چکے تھے، فراغت فراغت تھی۔ ایک روز میں اس کے گھر بیٹھی، ہم لڈو کھیل رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ یہ خالہ زبیدہ پھر آ گئی۔ مہرو نے دروازہ کھول کر کہا، ارے ہاں بیٹا، تیرے لیے ایک شہزادے کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ جاؤ جو خالہ، تنگ مت کرو، میں نے نہیں کرنی شادی وادی، ابھی میری عمر ہی کیا ہے۔ ہاں یہ بیٹھی ہے صبا، اس کی کرو خالہ جی، یہ تو چھوٹی سی بچی ہے نا اور میں بوڑھی ہونے جا رہی ہوں۔ ہم نے مذاق کیا تو خالہ جی مسکرا دی اور آنٹی کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ مہرو کی والدہ سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ پھر میں نے مہرو کو خوب تنگ کیا، یہاں تک کہ وہ ہنستے ہوئے رونے لگی۔ میں نے کہا، کیا ہوا، میری بات بری لگ گئی؟ بولی، نہیں، اب میں اپنے بارے میں سوچ کر رو پڑی ہوں کہ زندگی نے ابھی کیا دیا ہے جو بعد میں سب کچھ مل جائے گا۔ آج بھی لوگوں کی اتری پہنتی ہوں اور رشتہ داروں کا بچہ کچا کھا کر بڑی ہوئی ہوں۔ مجھ سی مفلس کی بیٹی کے لیے کہاں سے امیر گھرانے کا رشتہ آئے گا؟ اپنے جیسے ہی بیاہ کر لے جائیں گے، یہاں بھی گھٹن اور وہاں بھی ایسی ہی گھٹن ہوگی۔ دل چھوٹا نہ کرو مہرو، اللہ تیرے لیے بہتر فیصلہ کرے گا۔ وقت سدا ایک سا نہیں رہتا، کیا پتا تو اتنی خوبصورت ہے کوئی اندھا بھی تجھ پر مر مٹے۔ وہ مسکرا کر بولی، اندھا تو دیکھ نہ پائے گا، مر مٹے گا خاک۔ اس پر قسمت واقعی مہربان ہو گئی، مہرو کے لیے ایک آفیسر کا رشتہ آ گیا۔ یہ لوگ ملتان میں رہتے تھے اور بڑی اچھی فیملی تھی۔ یہ اس شخص کی دوسری شادی تھی، پہلی بیوی بانجھ تھی اور بدصورت تھی، برادری کی لڑکی تھی اس لیے رشتہ ہو گیا، لیکن بیوی کانسی سے کافی برس بڑی تھی، جبکہ کانسی کسی چنچل خوبصورت اور اپنے سے کسی کم عمر لڑکی سے شادی کا خواہش مند تھا، اس لیے وہ بہت افسردہ رہتا تھا۔ مہرو کی والدہ نے بیٹی سے پوچھا، مہرو نے ہاں کر دی۔ وہ غربت کے عذاب سے ہر صورت جان چھڑانا چاہتی تھی۔ کانسی نوجوان اور خوبصورت تھا، صاحب جائیداد تھا اور آفیسر بھی تھا۔ اتنا اچھا رشتہ دوبارہ کہاں نصیب ہونا تھا۔ کہنے لگی، صبا نے ساری زندگی غربت میں گزاری ہے، اب قسمت کھل رہی ہے تو یہ موقع کیوں ہاتھ سے جانے دوں؟ بار بار ایسے رشتے نہیں آیا کرتے۔ مہرو کی منگنی پر میں نے اسے تیار کیا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس دن اس کا دلہا دیکھا، بڑی سی پیاری سی گاڑی میں آیا تھا اور ساتھ ان گنت مٹھائی کی ٹوکریاں بھی لایا تھا جن سے گھر بھر گیا۔ سبھی حیرت سے دیکھ رہے تھے اور مہرو کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ نوجوان بڑی اچھی شکل و صورت کا تھا مگر بڑا سادہ مزاج تھا، غرور نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مہرو بھی اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ وہ اکثر بتاتی کہ کانسی آتے ہیں تو بہت سارے تحفے لاتے ہیں،
مگر میں نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا اور پڑھائی میں مصروف ہو گئی تھی۔ شام کو ٹیوشن جاتی اور مہرو سے کم ملتی۔ اس کی شادی 6 ماہ بعد ہو گئی۔ شادی کے بعد ملنے آئی تو بہت خوش تھی۔ قیمتی لباس پہنا ہوا تھا، بڑی سی گاڑی پر آئی۔ ٹھاٹ پاٹ دے کر محلے والے حیران رہ گئے۔ انہیں دنوں ہمیں مکان بدلنا پڑا۔ ہمیں کالج کے قریب ہی گھر ملا۔ ابو نے مناسب جانا کہ یہیں پہ ہم گھر لے لیتے ہیں، مجھے کالج میں آنے جانے میں دشواری نہیں ہوگی۔ اچانک ایک روز مہرو کی والدہ کی وفات کی اطلاع ملی تو ہم ان کے گھر گئے۔ یہ میری مہرو سے آج آخری ملاقات تھی۔ پھر میری بھی شادی ہو گئی اور میں بھی اپنی نئی زندگی میں کھو گئی۔ آج جب اسے ہاسپٹل میں دیکھا تو حیران ہو گئی۔ ہڈیوں کا ڈانچہ تھی، بے سدھ پڑی تھی اور اس کی بھابھی پاس بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے مہرو کے حال سے آگاہ کیا۔ مہرو اپنی شادی کے بعد اپنے خاوند کے ساتھ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ ان کے یہاں 2 بچے بھی ہو گئے۔ جس جگہ اس کے شوہر کی پوسٹنگ ہوتی، مہرو کو ساتھ جانا ہوتا، جہاں وہ کبھی سرکاری رہائش کا اور کبھی کرائے کے گھر میں اقامت پذیر ہو جاتے۔ جب ایک چھوٹے شہر میں ان کی پوسٹنگ ہوئی تو وہاں سرکاری اقامت گاہ نہ ملی۔ ایک کرائے کی کوٹھی میں رہائش اختیار کرنا پڑی۔ اس کوٹھی میں 3 بیڈ روم تھے، 2 کمرے اوپن تھے مگر ایک بند، اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ مہرو نے شوہر سے کہا وہ بند کمرے کو بھی کھل کر صاف کرائیں تاکہ ایک بیڈ روم مہمانوں کے لیے آراستہ کر دیں۔ کانسی نے منع کر دیا، بتایا کہ مالک مکان نے سختی سے کمرہ کھولنے سے روکا ہے، شاید وہاں کچھ سامان پڑا ہوا ہے۔ 3 کمرے ہمارے لیے کافی ہیں۔ مہرو خاموش ہو گئی۔ کچھ دن بعد اس کے شوہر کی رات کی ڈیوٹی لگ گئی۔ اب وہ اس بڑے گھر میں شب بھر اکیلی ہوتی تو اسے ڈر محسوس ہوتا۔ ایک رات گہری نیند میں تھی کہ اچانک کھڑکی کا شیشہ ٹوٹنے کی آواز سنی۔ اس کی آنکھ کھل گئی، اٹھ کر دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ گھبرا گئی، پانی پیا اور دوسرے کمرے میں بچوں کو دیکھا، وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ جو ہی اپنے بیڈ روم میں لوٹی اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ چیختی دھاڑتی بچوں کے پاس پہنچی، کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ماں کے چلانے سے بچے بیدار ہو گئے اور ماں کو پریشان دیکھ کر رونے لگے۔ وہ ان سے لپٹ گئی اور چپ کروانے لگی۔ ڈر کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی، پریشانی سے برا حال تھا۔ جہاں یہ لوگ رہ رہے تھے فون کی سہولت وہاں موجود نہ تھی۔ رات گئی گھر سے باہر نکل کر کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتی تھی۔ اس کوٹھی کے آس پاس کوئی بھی گھر نہ تھا۔ صبح جب کانسی ڈیوٹی سے واپس آیا تو اس نے اپنے شوہر کو ساری بات بتائی۔ اس نے کہا تمہارا وہم ہے، کوئی کہانی بنا لی ہے تمہارے ذہن نے۔ اکیلی تھی نا، خواب تو نہیں دیکھ لیا۔ اس نے گھوم پھر کر سارا گھر دیکھا، واقعی ایک کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی اور کانچ بکھرا ہوا تھا۔ کانسی نے تسلی دی قوم سے، شاید ایسا ہوا یا کوئی چور ہوگا۔ بہرحال میں فوراً چوکیدار کا انتظام کرتا ہوں اور کوئی عورت ملازم دن رات کے لیے تمہارے پاس رکھ دیتا ہوں تاکہ تم اکیلی نہ رہو۔ اگلی رات جب وہ سو رہی تھی، تقریباً نصف شب، ایک چیخ کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ آیت الکرسی کا وٹ کرنے لگی، پھر ہمت سے کام لے کر واش روم میں جا کر وضو کیا تاکہ اللہ سے مدد مانگے۔ اس کے دل میں ڈراؤنے وسوسے آ رہے تھے۔ جو ہی وہ باتھ روم کے قریب پہنچی، اسے نل سے پانی گرنے کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے ٹونٹی کھلی رہ گئی ہو۔ دل کو ڈارس تھی، ہو سکتا ہے کسی بچے نے نل کھولا ہو اور ٹونٹی کو بند کرنا یاد نہ رہا ہو۔ اس نے واش روم کے اندر قدم رکھا تاکہ پانی بند کر دے، تبھی کمرے میں عجیب سی بو پھیل گئی، اتنی کہ وہاں کھڑی رہنا اس کے لیے محال تھا۔ وہ بھاگ کر دوسرے کمرے میں آ گئی جہاں بچے سو رہے تھے، بچوں کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی، تبھی گیلری میں کسی کے چلنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہمت کر کے گیلری میں جھانکا، چیخ نکل گئی۔ بہت سارے بونے شکل والے، عجیب شکل والے جانور نما انسان چل پھر رہے تھے۔ مہرو جہاں کھڑی تھی وہیں گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا، اٹھ کر دیکھا تو صبح ہونے والی تھی۔ دور سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ وضو کر کے مصلے پر بیٹھ گئی۔ اے اللہ، یہ کیا چیزیں ہیں؟ کون سی مخلوق ہے؟ جن بوت ہیں، سائے ہیں، کیا ہیں؟ آخر اس سوال کا جواب کون دیتا؟ وہ بچوں کی عافیت کی دعا کرنے لگی۔ صبح 8 بجے اس کا شوہر آیا تو مہرو نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی، ساری رات عجیب و غریب حرکتیں ہوتی ہیں، کبھی نل کا کھل جاتا ہے اور کبھی نصف
شب گیلری میں بونے نما چیزیں بھاگ رہی ہوتی ہیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ کانسی نے جواب دیا، خاطر جمع رکھو، میرا ساتھ دینا ہے، رات کی ڈیوٹی مجھے لازمی کرنی ہے، ڈیوٹی چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ آج چوکیدار آئے گا، اس آدمی نے آج ایک کام والی کا انتظام کر دیا ہے، یہ ملازمہ دن رات تمہارے پاس رہے گی۔ یہ سن کر مہرو کی جان میں جان آ گئی۔ اگلی رات 8 بجے وہ عورت آ گئی، عمر تقریباً 40-45 کے قریب تھی۔ اس کو مہرو نے کچن میں سونے کے لیے جگہ بنا دی۔ چوکیدار بھی گیٹ پر چارپائی لگا کر بیٹھ گیا۔ مہرو تسلی سے اپنے بیڈ روم میں سونے کے لیے چلی گئی۔ آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص سفید کپڑوں میں آ کر کہتا ہے، بچی یہ گھر چھوڑ دے، کسی اور جگہ چلی جا۔ اس شخص کے ہاتھ میں وہ قرآن پاک ہے جو مہرو کی ماں نے رخصتی کے وقت دیا تھا۔ وہ یہ قرآن پاک اس کو دیتا ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ گھبرا کر اٹھتی ہے اور خواب یاد کرتی ہے۔ وہ قرآن پاک کے بارے میں سوچتی ہے جو اس نے اپنے گھر میں رکھا تھا۔ مہرو وضو کر کے دوسرا قرآن پاک جو اس کے پاس تھا اٹھا کر اس کی تلاوت کرنے لگتی ہے۔ پھر تلاوت کے بعد اسے الماری میں رکھ کر مڑی تو کچن سے ماسی کی آواز آنے لگی۔ وہ زور زور سے پکار رہی تھی۔ مہرو پریشان ہو کر اس عورت کی جانب بھاگی، کچن میں گئی تو ماسی اندر نہیں تھی۔ مہرو نے گھبرا کر باقی کمروں میں دیکھا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اچانک بند کمرے کی طرف نظریں گئی، وہ مقفل کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی مل گئی۔ کیا ہوا ماسی حاجرہ، تم تو کچن سے پکار رہی تھی، یہاں کیسے آ گئی؟ بی بی جی، یہاں سے کچھ عجیب آوازیں آ رہی تھی، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اب یہ کمرہ کھولیں، دیکھیں کیا ہے۔ یہاں سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی کمرے میں بند ہو اور رو رہا ہو۔ دیکھیں تو کیا ہے اس میں؟ میں نہیں کھول سکتی ماسی، چابی میرے پاس نہیں ہے۔ چلو تم جا کر سو جاؤ اور آیت الکرسی پڑھ لو۔ مہرو ماسی کو لے کر کچن میں گئی تو وہاں سے کھانا پکنے کی خوشبو آنے لگی۔ بی بی یہ کیا معاملہ ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں یہاں نہیں سو سکتی۔ اچھا چلو پھر بچوں کے کمروں میں جا کر سو جاؤ، وہاں تمہارا بستر لگا دیتی ہوں۔ مہرو نے ماسی کے لیے فرش پر گدا بچھا دیا اور تکیہ چادر دے کر کہا، بچوں کے ساتھ سونا اچھا ہے، یہ بھی اکیلے نہ ہوں گے۔ ماسی سونے کے لیے لیٹ گئی تو مہرو بھی اپنے بیڈ روم میں آئی اور قرآن پاک اپنے پاس رکھ لیا تاکہ سکون سے سو سکے، مگر نیند رات بھر نہ آئی۔ صبح جب کانسی لوٹ آیا تو اس نے سارا واقعہ شوہر کے گوش گزار کر کے کہا، یہ کوئی وہم نہیں ہے، یہاں ضرور کچھ ہے۔ کانسی سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے چوکیدار سے تذکرہ کیا کیونکہ وہ اسی علاقے کا تھا۔ اس نے کہا، صاحب اب صحیح کہتے ہیں، یہ کوٹھی جنوں والی مشہور ہے، یہاں جو بھی آ کر ٹھہرتا ہے چند روز میں چلا جاتا ہے۔ آپ کی ہمت ہے جو بی بی کو اکیلا چھوڑ کر ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں۔ میرا مشورہ مانیے، کوئی اور رہائش کا تلاش کر لیں اور اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ کاسی نے جواب دیا، میں تبادلے کی کوشش کرتا ہوں، واپس جا کر ہم سکون سے رہیں گے۔ اگلی رات پھر وہی ہوا کہ 2 بجے شب دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ مہرو اٹھ کر بیٹھی، اس نے دروازہ کھولا، راہداری میں کوئی نہ تھا۔ گیلری میں جھانکا، وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ وہ بیڈ روم میں پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اچانک لائٹ چلی گئی، گھبرا کر ماسی کو آواز دی، ماسی تک آواز نہ گئی تو وہ اندھیرے میں اٹھی اور سائڈ ٹیبل پر ماچس تک پہنچی، موم بتی جلائی، پھر بچوں کے کمرے کی طرف چل دی۔ تبھی گیلری پر نگاہ پڑی، وہاں ہلکی ہلکی روشنی تھی اور بند دروازے پر جہاں تالا پڑا رہتا تھا وہ کھلا ہوا تھا۔ مہرو کے خیال میں آیا کہ یہاں سے تالا کہاں گیا اور کمرہ کس نے کھولا۔ اسے اپنے بچوں کی فکر ہو رہی تھی، جلدی سے ان کے پاس آئی۔ وہاں ماسی جو رات سوئی تھی اب وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے واش روم کو چیک کیا، وہ وہاں بھی نہ تھی۔ مہرو گھبرا کر باہر آ گئی، دوسرے کمرے کو چیک کیا، ملازمہ وہاں بھی موجود نہ تھی تو وہ گیلری میں آوازیں دینے لگی۔ مہرو کو گمان ہوا کہ ماسی نے کہیں تالا نہ کھولا ہو۔ ممکن ہے کہ اس مقامی عورت کے پاس کوئی چابی ہو اور وہ مکان مالک کے رکھے ہوئے سامان میں سے کچھ چرانے گئی ہو۔ کمرے کے نزدیک پہنچی تو وہاں سے چیزیں گرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ تبھی پیچھے سے ماسی نے پکارا، بی بی جی۔ مہرو نے مڑ کر دیکھا، یہ تالا کس نے کھولا ہے؟ ماسی، کیا تم نے تو نہیں؟ تالا کہاں کھلا ہے، وہ لگا ہوا ہے بی بی جی، کیا آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ مہرو نے دروازے کی جانب دیکھا، واقعی دروازہ بند تھا اور تالا پہلے دن کی طرح لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مہرو کو پسینہ آ گیا، پریشان ہو کر سوال کیا، ماسی کہاں تھی تم؟ وہ بولی، کچن میں بیبی کا دودھ گرم کرنے گئی تھی، وہ نیند میں دودھ مانگ رہی تھی۔
فیڈر ماسی کے ہاتھ میں تھا۔ مہرو کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اور وہ ماسی کو بچوں کے پاس سو جانے کی تلقین کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن کانسی کے ہمراہ کچھ مہمان آئے۔ کانسی نے کہا، یہ علاقے کے معزز لوگ ہیں، ان کی اچھی طرح خدمت کرنی ہے۔ ان مہمانوں میں ایک بزرگ عورت تھی، اس کا نام زکیہ تھا۔ اس نے مہرو سے کہا، بیٹی ایک بات کہوں، برا مت ماننا، تمہارا یہ گھر بہت باری ہے، یہاں اللہ کی دوسری مخلوق کا بسیرا ہے، بہتر ہے آپ لوگ اس گھر کو چھوڑ دو، ورنہ یہ لوگ تم کو بہت تنگ کریں گے، آپ لوگوں کا یہاں رہنا دوبر کر دیں گے۔ آپ صحیح کہتے ہیں۔ پھر اس نے گزرے ہوئے سارے واقعات اس بزرگ نما خاتون کو بتائے اور کہا کہ میرے شوہر تبادلے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم بہت جلد یہاں سے چلے جائیں گے۔ زکیہ بی بی نیک خاتون تھی، انہوں نے کچھ وظائف پڑھنے کو بتائے اور تعویذ لکھ کر دیے، سب گھر والوں کے گلے میں ڈال دو۔ مہرو کام میں مصروف تھی، اس نے تعویذ الماری میں رکھ دیے اور بھول گئی۔ 3 دن بعد زکیہ بی بی اور اس کا خاوند اسی گھر میں قیام پذیر رہے، تب کوئی واقعہ نہ ہوا۔ چوتھے دن جب یہ مہمان چلے گئے، مہرو کو تعویذوں کا خیال آیا، بہت تلاش کیے مگر وہ نہ ملے، کہیں گم ہو چکے تھے۔ وہ پریشان ہو گئی مگر وظیفے پڑھتی رہی جو زکیہ بی بی نے بتائے تھے۔ انہی دنوں اس کے شوہر کو سرکاری دورے پر کسی دوسرے شہر جانا پڑا۔ کانسی کے جانے کے بعد رات کا کھانا کھا کر مہرو جلد سونے چلی گئی۔ اس نے ماسی سے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم بچوں کا خیال رکھنا۔ ملازمہ نے کام نپٹا دیا، پھر کچن میں صاف کر کے وہ بھی سونے چلی گئی۔ رات کے کسی پہر مہرو کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہے۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہی تھی کہ اسے اپنے پاس کسی کی آہ پڑنے کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، پلٹ کر دیکھا تو بہت ہی بری شکل کا بھیانک آدمی اس کے قریب سویا ہوا تھا۔ ڈر سے چیخ پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ 3 دن تک ہوش میں نہ آئی، تھوڑی دیر آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھتی، پھر بے ہوش ہو جاتی۔ بالآخر ہوش آ گیا، لیکن اب وہ مہرو نہ رہی تھی، اللہ کی دوسری مخلوق کے حوالے ہو چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے دیکھا، انہوں نے کہا کوئی بیماری نہیں، پیروں فقیروں کے پاس لے جا کر دم درود پڑھواؤ۔ مہرو گر کر بے ہوش ہو جاتی۔ کچھ دن وہ کھاتی اور کچھ دن نہ کھاتی۔ جس دن وہ کھاتی وہ بہت زیادہ کھاتی، کبھی وہ گھر والوں کو پہچانتی اور کبھی نہ پہچانتی۔ اپنے بچوں کو اٹھا کر زور سے نیچے پھینکتی۔ شوہر نے مہرو کو اس کے بھائی اور بھابھی کے حوالے کر دیا اور بچوں کو اپنے پاس رکھ لیا تاکہ وہ ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ آج مہرو کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اس لیے اسے ہاسپٹل لے آئے تھے۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ اس کا یہ حال دیکھ کر دکھ ہوا ہے۔ وہ مہرو جس کو اپنے حسن پر غرور تھا، جس کے بال ہمیشہ سنورے رہتے تھے، جس کی رنگت گلاب جیسی تھی، آج وہ اجڑے بالوں اور سیاہ رنگت میں کسی دوسری دنیا کی مخلوق دکھائی دیتی تھی۔ میں تھوڑی دیر اس کے پاس ٹھہر کر آ گئی، اس کو پکارا بھی، مہرو دیکھو کون آیا ہے تم کو دیکھنے۔ میں صبا ہوں، مگر وہ غنودگی میں رہی، آنکھ بھر کر میری جانب نہ دیکھا اور نہ پکار سنی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں واپس لوٹ آئی۔ اللہ ہر ایک کو بچائے ایسے غیر معمولی حالات سے۔ اللہ جانے اسے کیا مرض لاحق تھا، ایسا کوئی مرض جس کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا۔ اللہ جانے کون سی مخلوق اس پر حاوی ہو گئی تھی کہ جس نے مرتے دم تک اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ایک روز میں امی کے گھر گئی ہوئی تھی، پتہ چلا کہ مہرو اس جہان سے گزر گئی ہے۔ کوئی نامعلوم مرض تھا جو اسے قبر میں لے گیا۔ سچ کہا ہے کسی نے، قبرستان کے پاس گھر نہیں لینا چاہیے اور نہ جلد گھر تبدیل کرنے چاہیے۔ اللہ جانے کون سا مکان کیسا ہے اور اس میں کوئی اندیکھی مخلوق رہتی ہو، یہ سب راز اللہ ہی کو معلوم ہے۔